علیکم. بے قابو عشق بائی حورین فاطمہ. قسط نمبر 16. سیکنڈ لاس. بتاؤ بھی کیوں منہ پھلائے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ یزدان نے اس سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی. میں کچھ سوچ رہا تھا اور ایک چیز مجھے بڑی ہی پریشان کر رہی ہے. اس نے ہونٹوں پر انگلی جمائے سوچنے والے انداز میں جواب دیا. کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ یزدان نے پریشانی سے پوچھا. یہی کہ یہ چڑیل اب ساری زندگی شادی کے بعد بھی یہیں رہ کر ہمارے سینے پر مونگ ڈلے گی. وہ بتاتے ساتھ ہی اٹھ کر بھاگا تھا کیونکہ وہ خدا کا جوتے کی طرف جاتا ہاتھ دیکھ چکا تھا. رکو منحوس انسان، تمہیں تو میں بتاتی ہوں. وہ جوتا لے کر معاویہ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ معاویہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کسی کے پیچھے چھپتا تو کبھی کسی کے پیچھے چھپتا. آہ ظالم عورت، یہ کیا اسفند نے اپنا کندھا سلاتے ہوئے اس سے پوچھا. معاویہ جو چھپنے کے چکروں میں اسفند کے پیچھے جا کھڑا تھا، خدا نے اسی وقت جوتا پھینک کر اس کا نشانہ لیا تھا جو اس کے سامنے کھڑے اسفند کے کندھے پر لگا تھا. تھینک یو اسفند بھائی، آج آپ نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، بلکہ ایک ظالم عورت سے مجھ معصوم کی جان بچا کر ایک پولیس آفیسر کا بھی بخوبی کام سر انجام دیا ہے. ایم پراؤڈ آف یو. بہت ترقی کریں گے آپ. اس نے کندھا سہلاتے اسفند کو پیچھے سے ہی حق میں لیتے ہوئے کہا. چھوڑ مجھے جاہل انسان، یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے لڑکیوں کی طرح کیوں چپک رہا ہے؟ اسفند نے اسے خود سے دور کیا. غلطی آپ کی ہے جو آپ ہمارے جھگڑے کے بیچ میں آئے. آپ کو پتا بھی تھا کبھی بھی ہوائی فائرنگ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا. اس نے اسفند کی طرف دیکھتے بغیر شرمندہ ہوتے جواب دیا. اس کی بات سن کر باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا. ٹھا. حال میں ٹھا کے ساتھ معاویہ کی چیخ گونجی تھی، کیونکہ اس بار اس کی کمر کا نشانہ کسی اور نے نہیں بلکہ یزدان نے لیا تھا، جو بالکل بھی نہیں چونکا تھا. سیدھا جا کر ٹھا کے ساتھ اس کی کمر میں لگا تھا. یاہو، مزہ آ گیا. لو، لو یو بھیا. وہ خوش ہوتے ہوئے جا کر یزدان کے گلے سے لگی، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کا بدلہ جو لے لیا تھا. دوبارہ کبھی مذاق میں بھی ایسی بات نہ کرنا کہ یہیں رہ کر ہمارے سینوں پر مونگ ڈلے گی. میرے بچے کی وجہ سے ہی ہمارے گھر میں رونق اور برکت ہے. یزدان نے اسے وارن کیا. ہاں تو یہ بات ایسے بھی سمجھائی جا سکتی تھی، مارنا تھوڑی نہ ضروری تھا. اس نے ناراضگی سے جواب دیا. اگر ابھی خدا کا بدلہ پورا نہ ہوتا تو یہ ضرور پھر کوئی نہ کوئی پلان بناتی اور تم سے اپنا بدلہ لیتی. اس لیے میں نے بات کو یہیں پر ہی ختم کر دیا تاکہ اب تم لوگ کوئی شرارت نہ کرو. ہماری خدا نے دماد جی کو سیوا تو اچھے سے کر دی ہے، اب کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں دماد جی. ریبا نے مسکراتے ہوئے اسفل کی ٹانگ کھینچی. جی جی، ساری سیوا آپ سب کر چکے ہیں، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ دونوں فرینڈ بیٹھ کر باتیں کریں، شادی کی پلاننگ کریں، ہم تینوں ذرا شاپنگ کر کے آتے ہیں. اس نے ان دونوں کا اپنے اگلے پلان کے بارے میں آگاہ کیا. اپنی پلاننگ میں ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، مجھے کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنی، ڈائریکٹ نکاح ہوگا، کیونکہ انگیجمنٹ والے دن اکثر دلہے بدل جاتے ہیں اور مجھے اپنا دلہا نہیں بدلنا. خدا نے ان دونوں کو صاف الفاظ میں بتایا، جس پر دونوں مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئے. چلو چلتے ہیں. خدا نے اٹھتے ہوئے ان دونوں کو بھی اٹھنے کا بولا. جاؤ تینوں، لیکن دھیان سے جانا اور کوئی شرارت بھی نہ کرنا. یزدان نے ان تینوں کو ہدایت دی. ہم شرارت سے نہیں بلکہ شرارت ہم سے پنگے لیتی ہے. خدا اور اریبہ یک زبان ہو کر بولی. یا اللہ، یہ سب شادی شدہ حضرات کتنے خوش ہیں. آج مجھے بھی میرے سپنوں کی حسینہ سے ملوا کر خوش کر دیں. معاویہ نے اٹھتے ہوئے دعا کی. یزدان اس کی دعا سن کر سے گھور کر رہ گیا. بھابھی جی، خدا جی میری بات سن لیں، برابر کی شاپنگ ہوگی، نو چیٹنگ، سب برابر چیزیں لیں گے. یہ نہ ہو آپ دونوں بیگ بھر بھر کر شاپنگ کرو اور مجھے ایک دو جوڑوں پر ہی تڑپا دو. معاویہ نے دل میں اٹھتے ہوئے سوال کو ان دونوں کے سامنے اگلا. تم نے اپنا منہ بند نہ کیا تو پھر پچھلی شاپنگ کے کپڑوں پر ہی گزارا کرو گے. خدا نے گھور کر اسے خاموش رہنے کو کہا. بغیر بیوی کے بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ جس کا دل کرتا ہے آ کر سنا جاتا ہے، منہ بند کروا جاتا ہے. کاش بیوی ہوتی، باتیں تو سنتی. اس نے سیر سے ٹیک لگاتے سر آہ خارج کی. اس کی بات پر دونوں نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں. ایسے ہی باتوں باتوں میں تینوں مال پہنچ گئے. یار،
تم دونوں باقی کی چیزیں لو، میں بھائی کی کال آ رہی ہے اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ وہ لوگ کافی ساری شاپنگ کر چکے تھے۔ اپنے نمبر پر یزدان کی آتی دیکھ وہ ان دونوں کو بتا کر خود باہر کال اٹینڈ کرنے آ گیا۔ جی بھائی، بس تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے، ہم کر کے جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ وہ یزدان سے بات کر کے پلٹا تو اس کی نظر سامنے پارکنگ ایریا میں پڑی، جہاں ایک لڑکی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے دیکھ کے معاویہ کے شیطانی دماغ میں آئیڈیا آیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہے یو پریٹی گرل، مجھ سے دوستی کرو گی کیا؟ معاویہ نے شاپنگ مال کے باہر گاؤن اور حجاب میں کھڑی لڑکی سے پوچھا۔ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتی، لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ فوراً سے جواب دیا گیا۔ یہ کون سا بڑی بات ہے، آپ مجھے لڑکی سمجھ لیں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے پھر سے بولا، ٹھیک ہے، آپ یہ گاؤن پہن لیں اور یہ میک اپ بھی کر لیں، پھر میں لڑکی سمجھ کر آپ سے دوستی کر لوں گی۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ معاویہ کی طرف بڑھائے کہا، جس میں گاؤن اور میک اپ کا کچھ سامان موجود تھا، اور ساتھ میں آپ شیو بھی کر لیجیے گا۔ اب میں داڑھی مونچھ والی لڑکی سے دوستی تھوڑی نہ اچھی لگوں گی، لوگ ہنسیں گے مجھ پر، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ اس کی بات سن کر معاویہ کا منہ حیرانگی سے کھل گیا، جبکہ پیچھے کھڑی اریبہ اور ہدا ہنس ہنس کے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ دیکھو پریٹیکل، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ ان دونوں کی ہنسی کو اگنور کر کے اس نے دو بدو آواز میں کہا، روبدار آواز میں کہا، کیوں میں ہی کیوں کروں؟ جا کے تمیز سے بات، تمیز بھی تو مجھ سے آ کر بات کر سکتی ہے نا۔ اس نے پھر سے چہرے پر سنجیدگی سے جواب دیا۔ معاویہ یار، کیا دن ہے تمہارا آج کا، کبھی جوتے کھا رہے ہو تو کبھی منہ پر باتیں۔ ہدا نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ معاویہ اس لڑکی کو غصے سے گھورتا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یار مذاق کر رہے تھے، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ خدا اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کے بولی۔ اس کے پوچھنے پر وہ منہ دوسری طرف کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بھی مسکرا کر کندھے اچکاتی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ تینوں گھر پہنچے تو اسکن وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یزدان کچن میں ان تینوں کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ چونکہ وہ تینوں تھکے ہوئے تھے اس لیے سیدھا اپنے اپنے کمروں میں جا بند ہوئے۔ جب تک یزدان چائے بنا رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کے آنے سے پہلے یہ ساڑی پہن کر ٹرائی کر لوں۔ اس نے صوفے پر شاپنگ بیگز رکھتے ہوئے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے لیے لی بلیک کلر کی ساڑی اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ ساڑی پہننے کے بعد وہ باہر مرر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر جیولری کا دوسرا سامان پہن کر ٹرائی کرنے لگی۔ ہے ریبا، تو بہت سونی لگ رہی ہے، وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرا کر بڑبڑائی۔ وہ کمرے میں چائے کی ٹرے پکڑ داخل ہوا تو اریبہ کو دیکھ کر اپنی جگہ پر مبہوت ہو گیا۔ پاؤں سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اف اللہ، پتہ نہیں چیزوں کو میرے ہاتھ میں رہنے سے کون سی تکلیف ہوتی ہے جو اچھل اچھل کر نیچے گرتی ہے۔ اس نے پرفیوم کی بوتل کو نیچے گرے دیکھ غصے سے کہا اور نیچے جھک کر پرفیوم اٹھانے لگی۔ پرفیوم گرنے کی آواز سے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آ چکا تھا اور اب اسے پیچھے کھڑا تھا۔ سیدھے ہو کر اس نے پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، پھر جیسے ہی نظر اپنے پیچھے کھڑے یزدان پر پڑی تو گڑبڑا گئی۔ وہ فلا، یہ کہاں سے آ گئے، اب پھر سے اپنی چھچوری حرکتیں نہ شروع کر دیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یزدان جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ میرا کمرہ ہے، جب دل چاہے آ سکتا ہوں، ضروری تو نہیں کوئی کام ہوگا تو ہی آؤں گا۔ فی الحال تو مجھے اپنی سویٹی کو دیکھنا تھا اس لیے آ گیا، اور اندر آیا تو پتہ چلا میری سویٹی تو میرے دل پر بجلیاں گرانے کے در پہ ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے سویٹی، وہ پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ اسے گھما کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگائے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک چکا تھا۔ جانے من، سارا دن پھڑپھڑاتی پھرتی ہو اور اپنی منمانیاں کرتی ہو، لیکن اب تمہاری منمانیاں نہیں چلیں گی، چپ چاپ کھڑی رہو۔ یزدان نے اسے ہلتے دیکھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ اس نے یزدان کا بازو ہٹا کر نکلنا چاہا۔ جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے یزدان کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک سے ہی اسے اپنے حصار میں لیے اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں کھینچنے لگا۔ سویٹی، تمہارا یہ حشر برپا سراپا مجھے بہکا رہا ہے، پلیز آئیے ایسا نہ کریں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے بولی۔ اب نہیں، ہمارے لب بولیں گے۔
وہ اسے چپ کرواتے، اس کی کمر کو سختی سے جھگڑے سینے سے لگاتے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھک گیا۔ اس کے لمس پر ریبا اپنی آنکھیں بند کر کے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی شدتوں کو سہتے ریبا کی سانسیں ابتر ہونے لگی تھی، مگر یزدان کی وارفیاں شدتیں وقت بڑھنے کے ساتھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھیں۔ یزدان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے سرکتے بیوٹی بون پر آ گئے اور اسے دھیمے دھیمے اپنے لم سے سلگانے لگا۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر گیا اور دوبارہ سے اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کی ساڑی کا پلو انگلی سے گرا کر کمر پر جھولتی ساری ڈوریوں کو کھولے، اس کے شانوں سے بلاؤز کاتے وہاں اپنے دہکتے ہونٹ رکھ کر ریبا کو امتحان میں ڈالے، ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور خود کی سانسیں اس کی سانسوں میں ڈینے لگا۔ سلگتے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے اس کی شاہ رگ کو چھوتے ہوئے اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں پھنسائے۔ وہ اپنے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس کی جان لیوا گستاخیوں پر اس کے تو اعصاب سلب ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اب اس کے وجود کو اپنی شدت بھرا لمس سے پھولوں کی طرح مہکانے لگا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می پریٹی گرل۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا جب اس کے سامنے مال والی لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ ایک دفعہ دوبارہ میرے ہاتھ لگو، تمہارا گلا نہ دبا دیا تو کہنا۔ جب بار بار پھر سے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا، کیسی ہو؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے اپنے موبائل پر ویب سنائی دی۔ دیکھا تو اسکرین پر اسپند کا میسج جگمگا رہا تھا۔ ٹھیک نہیں ہوں، خدا نے دانتوں تلے لب دبائے سے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پریشانی سے پوچھا گیا۔ بس طبیعت بہت خراب ہے، چکر بھی آ رہی ہیں، سر بھی بہت درد کر رہا ہے، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مر گئی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بریانی کی دیگ پر ختم نہ دلوائیے گا، معاویہ ٹھوس ٹھوس کر کھائے گا اور اس کی تو خواہش پوری ہو جائے گی۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ خدا نے اسے وائس میسج کر کے خود سکون سے لیٹ گئی، جبکہ دوسری طرف موجود اسفند کا سارا سکون غارت کر گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا، گاڑی کی کیز اٹھاتے رش ڈرائیونگ کرتے خان زادہ ہاؤس پہنچا تھا۔ اس سے گارڈز نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی روکا تھا، کیونکہ وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بغیر آواز کیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اسے سکون سے بیڈ پر لیٹے دیکھ خود کو کوسا کیسے وہ اپنی ہونے والی شرارتی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ وہ مسکراتے اسے ایک نظر دے کر وہیں سے پلٹ گیا۔